Islamic Research Media حافظ توصیف الرحمن الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں ہم نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا اور قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندیاں اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی ہی قرآن کے ذریعے، اسی ہی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں کو پستی اور ذلت کی طرف دھکیل دیا۔ قرآن نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے کہ جو قرآن ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ بلندی بھی اسی کتاب سے ملتی ہے، گارنٹی میرے پیغمبر کی ہے۔ بہترین امت بھی وہی امت ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، پڑھاتی ہے اور قرآن پڑھتی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے اسی ہی قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بلندی اور رفعت عطا فرمائی۔ اور وجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں دے کر کے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، ان کے دور کے اندر نافع بن حارث کو مکہ کا گورنر بنایا۔ تو مکہ کا گورنر نافع بن حارث یہ ایک دن عثفان علاقے کے اندر امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے آنے کی خبر پا کر کے، یہ مکہ سے 30-40 کلومیٹر دور ہے، تو یہ نافع بن حارث عثفان علاقے میں چلے گئے، عثفان بستی کے اندر، شہر کے اندر گئے امیر المؤمنین کو ملنے کے لیے۔ جب پہنچے امیر المؤمنین سے ملاقات کی تو امیر المؤمنین نے پوچھا اے نافع، تو مکہ کو چھوڑ کے آیا ہے اور اپنے پیچھے نائب کس کو بنا کے آیا ہے؟ مکہ کے اندر کون ہے نائب جس کو تو نے اپنی سیٹ، اپنا عہدہ دے کے آیا ہے ام القریٰ کی سرزمین کا؟ تو نافع کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، میں اپنے پیچھے ابن ابزہ کو مکہ کا گورنر اور اپنی سیٹ پہ بٹھا کر کے آیا ہوں۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ کون ہے ابن ابزہ؟ کہنے لگے اے امیر المؤمنین یہ غلام ہے ایک۔ اور کہا غلام کو تو نے مکہ کا گورنر بنا دیا، مکہ کا نائب اپنے آپ نے بنا دیا، کیا وجہ ہے، کیوں بنایا؟ تو یہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام کہتا ہے لِأَنَّهُ قَارِئُ الْقُرْآنِ، کہا امیر المؤمنین وہ قاری قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، علم الفرائض، علم و فرائض کو یاد کرنے والا ہے، وہ حدیث کا علم رکھنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، میں نے اس وجہ سے اسے مکے کا گورنر بنایا، اسے عہدے پہ بٹھایا، اپنی سیٹ پہ نائب بنا کر کے اسے آیا ہوں۔ کہا اچھا، یعنی کہ عہدہ ملا ہے، گورنری ملی ہے، مکہ کی سربراہی ملی ہے، عربی نہیں ہے، عجمی ہے، غلام ہے، اور عہدہ ملا تو صرف قرآن کے حفظ کی وجہ سے، قرآن سے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اور اسے عزت اور مقام و مرتبہ ملا۔ ایک اور مثال، امام زہری مکہ سے آئے اور امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے پوچھا اے زہری، آپ مکہ کو چھوڑ کے آئے ہو اور مکہ کی سربراہی کس کو سونپ کے آئے ہو، مکہ کی علمی قیادت کس کو دے کر کے آئے ہو، مکہ کی تعلیم، دینداری، اسلام کس سپرد کر کے آئے ہو، کس کو سربراہ بنا کے آئے ہو؟ تو امام زہری کہتے ہیں میں نے عطا بن ابی ربا کو مکہ کی علمی قیادت سونپی ہے، مکہ کی سربراہی اس کو سونپی ہے۔ تو عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کیا عطا بن ابی ربا عربی ہے، عربی النسل؟ کہا نہیں، وہ غلام ہے، عربی نہیں ہے۔ کہا آپ نے غلام کو علمی قیادت دے دی؟ کہا ہاں، کیوں، وجہ؟ کہا دینداری ہے اور علم فرائض کو جانتے ہیں، حافظ الحدیث ہیں، حدیث کو جاننے والے ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں، اسلام کی باتیں، اسلام کی تعلیمات کو جاننے والے ہیں، اس وجہ سے اسے سربراہی سونپ دی گئی۔ اچھا، پھر پوچھتے ہیں کہ اہل یمن کی
کون بندہ علمی قیادت کر رہا ہے؟ کہا طاؤس کر رہا ہے۔ پوچھا طاؤس کون ہے؟ کہا وہ غلام ہے۔ کہا وہ بھی غلام کے پاس ہے؟ کہا ہاں غلام کے پاس۔ پھر پوچھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اہل مصر کی قیادت کون کر رہا ہے علمی؟ کہا اہل مصر کی یزید بن ابی حبیب۔ پھر پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی غلام ہے۔ کہتے ہیں اہل شام کی کون قیادت کر رہا ہے علمی؟ کہا وہ مکحول۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی غلام ہے۔ پھر کہتے ہیں اہل جزیرہ کی کون کر رہے ہیں؟ کہا میمون بن مہران۔ کہا وہ عربی ہے یا غلام؟ کہا وہ بھی غلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں اہل خراسان کی کون ہے جو علمی قیادت کر رہا ہے؟ کہا ضحاک بن مزاحم۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی غلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں اچھا اہل بصرہ کی علمی قیادت کون کر رہا ہے؟ کہا اہل بصرہ کی علمی قیادت حسن بصری کر رہے ہیں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عربی ہیں۔ اتنی لمبی تاریخ، لمبی علمی قیادت دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر ذہن میں یہ بات بیٹھی، ذہن میں بات آئی کہ اچھا کوئی ہمارا بھی ایک عربی اور نسل جو علمی قیادت کر رہا ہے۔ کہا وہ بصرہ کی علمی قیادت عربیوں کے ہاتھ میں ہے، باقی سارے غلام کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ عزت مقام کیوں ملا؟ کہا یہ دینداری کی وجہ سے، حافظ القرآن کی وجہ سے، قاری القرآن ہونے کی وجہ سے، حافظ الحدیث ہونے کی وجہ سے، علم و فرائض کی تعلیم ہونے کی وجہ سے ان کو اتنی عزت اور پروٹوکول ملا، مقام ملا۔ بھائیو ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن سے محبت کریں، اسلام سے محبت کریں، دین سے محبت کریں، پھر اللہ رب ذوالجلال ہمیں بلندیاں، مقام و مرتبہ، رفعت عطا فرمائے گا۔ ہم بھی قرآن سے محبت کریں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ بھائیو دیکھ لیں نماز کے لیے مصلی پہ جس کو کھڑا کیا جاتا ہے وہ بھائیو قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ پیچھے بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے بادشاہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر عہدے ممبر پہ، اگر مصلی پہ جو بیٹھتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، علم الحدیث کو جاننے والا، تعلیم کو، اسلام کی جاننے والا، دینداری کو جاننے والے کو دیکھ کر کے اس کو مصلی دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی جو وراثت ہے وہ یہ علماء ہے۔